ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ ذی قعدہ کی 13 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ جولائی مہینے کی 5 تاریخ ہے، سن 2020 ہے۔ ہمت نگر کے علاقے میں پانپور نام کی بستی میں بیٹھ کر ہم یہ دینی مذاکرہ اور دینی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل آ گیا تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ بچپن میں بہت سی دعائیں یاد کی تھی، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، اٹھنے کی، وضو کی۔ ان لوگوں کو یاد رہی جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور جنہوں نے عمل میں ان دعاؤں کو نہیں رکھا وہ بھول گئے۔ جو بچے حفظ کرتے ہیں یہ عاجز ان کو کہا کرتا ہے کہ آپ روزانہ اپنے سبق کو، سبق پارے کو، فرض نمازوں کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، امام کے پیچھے تو ہمیں تلاوت نہیں کرنی، لیکن سنت اور نوافل میں تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمیں کون سی سورت ملانی ہے یا قرآن پاک کا کون سا حصہ پڑھنا ہے۔ تو حفظ والے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے، یہ عاجز کہتا ہے کہ آپ اپنی سنت اور نفلوں کے اندر روزانہ سبق پارا اور سبق کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ ملا کے پڑھا کریں۔ تو جب روزانہ آپ اس کا معمول بناؤ گے تو یہ ہوگا کہ قرآن پاک پختہ ہو جائے گا، اور قرآن پاک کا جو حصہ اہتمام کے ساتھ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو پھر آدمی بھولتا نہیں ہے، اور اس میں متشابہ بھی بہت کم لگتا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ سب سے زیادہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ آج تک کسی بندے کو سورہ فاتحہ میں متشابہ نہیں لگا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں اس کو روٹین میں لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو باتیں ہم نے جانی، جن کا ہم نے علم حاصل کیا، اگر ہم پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں عمل میں اس کو لے آئیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر وہ چیز یاد رہیں گی، آدمی بھولنے نہیں پائے گا۔ تو جب علم آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر بندہ عمل کرتا ہے تو علم رہتا ہے، اور نہیں کرتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ تو کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو جان لیا، اس کا علم حاصل کر لیا، اور اس کو عمل میں اندر پریکٹیکلی زندگی میں لے آئے۔ یہ بہت ہی آسان کام ہے، اور اسی تھیوری کو آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آدمی تھیوری کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، رٹتا ہے، لیکن ذہن سے بہت جلدی نکل جاتی ہے۔ کیوں نکل جاتی ہے؟ اس لیے کہ پریکٹیکلی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا۔ تو ہم نے نہ جانے کتنی باتیں دین کی پڑھی ہیں، نہ جانے دین کی کتنی باتیں سنی ہیں، لیکن وہ اس وقت یاد اس لیے نہیں رہی کہ ہم نے ان کو عمل کے ذریعے سے محفوظ نہیں کیا۔ تو عمل جو ہے علم کو محفوظ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، کئی دفعہ جماعت میں جاتے ہیں تو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، تو معلوم ہے کتاب کی تعلیم کا میننگ اور مطلب کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ علم اور عمل میں اتفاق ہو جائے، علم اور عمل
علم اور عمل میں اتفاق ہو جائے، اس بات کے مذاکرے کو تعلیم کہتے ہیں. تو تعلیم میں اس بات کو کہ دیکھو علم یہ ہے، عمل یہ ہے، اور یہ اس لیے بولا جا رہا ہے تاکہ علم اور عمل ایک ساتھ ہو جائے. اور جہاں تھوڑا اونچا نیچا ہوتا ہے وہی گڑبڑ ہوتی ہے. علم زیادہ عمل کم. ہم اپنے علم کے مطابق اپنے عمل کو کریں. اتنی بات یاد رہے گی. اب آگے سنیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمل پہ کھڑا کیا. عمل پہ کھڑا کیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ صحابہ کرام کے کچھ پوچھنے پر کوئی چیز بتا سکتے تھے کہ تم ایسا کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر سکتے تھے، دعا دے سکتے تھے. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا تو میں ان کو دے دوں گا، ان کا کام ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والی امت نفع اٹھاتی رہی. تو جو سامنے والے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، جو مجھے کہا ہے، تو میں کیوں نہ ایک ایسا عمل بتاؤں کہ یہ بھی کرے تو نفع ہو اور اس کے بعد آنے والے اس پر عمل کرے تو نفع ہو. آئیے ایک ایسے ہی عمل ذرا سمجھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. اور کیوں کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ خدام آئے ہوئے تھے اور دیے جا رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ، آپ بھی علی کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابو میں بھی بہت تھکتی ہوں، مجھے بھی بہت کام کرنے پڑتے ہیں، تو آپ مجھے بھی کوئی خادم دے دو. جی خادم دے دو. تو خادم کی ضرورت کیوں تھی؟ تھکن ہوتی تھی، دکھن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. اس کو خادم کو منگا کر، خادم کو بلا کر، خادم سے کام کروا کے اس تھکن کا ازالہ کروانا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو دے سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں. محبوب اپنی بیٹی کو ایک نہیں دو بھی خادم دے سکتے تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو وہ چیز دی جو اس بچے کے لیے بہتر تھی. کیا بہتر؟ دیکھیے، اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خادم دیتے اور خادم کو کھلانے کی ذمہ داری دی، اس کو ٹھہرانے سلانے کی ذمہ داری دی، یہ سب ذمہ داریاں بھی آتی نا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی کیا خادم کو لے جاؤ گی اور کیا مستقل اس جان کی حفاظت کرو گی، اس کے لیے اس کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری اور معافی وقت تمہارے اوپر عائد ہوگی. کیا تمہیں اس سے بہتر چیز میں بتا دوں؟ کیا ابو بتائیے. تو فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے. جی تو خادم کو کیوں لینے جا رہی تھی؟ تاکہ تھکن دور ہو اور وہ تھکن والا کام جو ہے وہ خادم کرے اور فریش رہے. معلوم ہوا اس مقصد کے مقابلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا. تو یہ عمل ایسا ہے کہ جو آدمی رات کو پڑھ کے سوئے گا صبح کو فریش اٹھے گا، تھکن غائب. اور یہ تجربے کی بات. بہت سے ہمارے متعلقین دوست احباب پوچھتے ہیں کہ جی رات کو ارادہ کر کے تو سوتے ہیں تہجد پڑھیں گے لیکن آنکھ نہیں کھلتی. تہجد تو دور کی بات ہے، فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی. تو یہ عاجز اہتمام کے ساتھ یہ عمل ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاتح پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک جسم پر ہاتھ جا سکے ہاتھ کرا لو اور بسم اللہ کر کے سو جاؤ. انشاءاللہ فریش اٹھو گے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے فریش ہونے کے لیے عمل دیا تھا، ان کی تھکن کو دور کرنے کے لیے عمل دیا تھا. اس لیے کہ خادم تھکن دور کرنے کے لیے تو مانگ رہے تھے کہ بھائی جب خادم کام کرے گا تو پھر ہمیں کرنا نہیں پڑے گا، تھکن نہیں ہوگی. تو ہم نے فرمایا کہ خادم کو کیا ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ تم فریش رہو گے اور اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائیں گے. اب دیکھیے، اگر اس وقت خادم دے دیتے تو حضرت فاطمہ کا کام ہلکا ہو جاتا رضی اللہ عنہ. جی لیکن یہ جو وظیفہ دیا یہ نہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کام آیا بلکہ صبح قیامت تک پوری امت کو کام آتا رہے گا. یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
ملفوظات اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور باتیں بتانے میں یہ ہے نفع. اللہ اکبر کبیر. جب کوئی حبیب اپنے محبوب کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی بہت پیاری ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں ہوتے تھے، یہ 1998 میں ان کے خانقاہ میں پہنچا اور تقریباً 11 روز ان کے یہاں قیام کیا رمضان مبارک میں. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا، پیارو، سب سے پیارا کون کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کہا سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے، وہ میں اپنے پیاروں کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پیارے نے اپنے سب سے پیارے کو ایک چیز دی ہے تو ظاہر ہے پیارا اپنے پیارے کو کوئی چیز دے تو وہ بھی پیاری ہوگی نا. اور سب سے پیارے نے اپنے پیارے کو سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور آپ ترس کھانے والے یا رحم کرنے والوں میں بہترین ترس کھانے والے. اب یہ مضمون جو اللہ پاک نے محبوب کو بتلایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں اور معافی کے بعد انعام دینا بھی چاہتے ہیں. مضمون بتا دیا. جیسے ہم کسی میونسپل کارپوریشن میں جائیں یا گاؤں کے تلاٹی کے پاس جائیں، پٹواری کے پاس جائیں اور وہ کہیں صاحب یہ کام ہے اس طرح، تو دیکھو ایسے ایسے اپلیکیشن لکھ کے لاؤ. تو وہ جو مضمون بتا رہا ہے، یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، بس ہم اس طرح سے کر کے لے جائیں گے تو کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بتایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے جو مجھ تک اور آپ تک پہنچا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں اور انعام دینا چاہتے ہیں. پھر حضرت نے اپنے انداز میں اس کو ذرا سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو، ایک باپ اگر اپنے بچے سے ناراض ہو جائے اور اس کو نکال دے گھر سے کہ دفع ہو جائے یہاں سے، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، اب وہ بچہ باپ کی ڈانٹ کھا کے نکل جائے. اب وہ گیا اپنے کسی دوست کے یہاں، رات کو وہاں روکا، کچھ بات نکلی اور اپنے دوست کو کہا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، ابا نے نکال دیا ہے. بیٹے نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا یہ تو میرا دوست تو ضرور ہے لیکن یہ تو گھر سے نکلا ہوا ہے، باپ نے اس کو بھگایا ہے. تو باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے دوستی اپنی جگہ، لیکن جب ایسا کیس ہے تو اس کو یہاں سے نکال، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اپنے گلے پڑے گا. اب دوسرے دن دوست نے بھی نکال دیا کہ بھائی تو سوری، پھر کبھی آنا، ابھی تو چلا جائے. اب وہ 2-3 دن تک گھومتا پھرتا رہا، کبھی بس اسٹینڈ پر سو جاتا، کبھی. اب محلہ کچیلا ہو گیا. اب ایک روز بازار سے گزرنا ہے، اب اس کے والد کے دوست کی نظر اس پر پڑی. ارے بھتیجے کیا بات ہے، یہ تو نے کیا چھت بنائی ہے؟ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا انکل میرے ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا. ارے دماغ خراب ہے اس کا، بیٹھ میری بائک پر چل، میں لے کے چلتا ہوں. اب بائک پہ بٹھایا، وہ لے کر آیا گھر پر اور اپنے دوست کا آواز دیا، ابراہیم مطلب، ارے تجھے شرم نہیں آتی، دماغ خراب ہو گیا، پھول جیسا بچہ اور گھر سے نکال دیا اس کو، کہیں کسی دشمن کے کسی مخالف کے ہتھے لگ گیا تو جان بھی چلی جائے. یہ دور کیسا ہے، تجھے کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ کیا بچوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے؟ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے، دیکھ بھائی اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے، جب تک کہ میرے پیر پکڑ کے مجھ سے معافی مانگ کے یہ نہ کہے ابا مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کروں. تو باپ جو یہ کہہ رہا ہے نا، جب تک میرے پیر پکڑ کے یہ نہ کہے ابا مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کروں گا، تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بس وہ طریقہ اپنا لے. یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا. اب وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور کہا ابا مجھے معاف کر دو. باپ نے سینے سے لگایا اس کو بھی، وہ بھی تو بہرحال تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل رکھنے والا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسا، جاؤ بیٹا فریش ہو جاؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو. پھر دوست کو بٹھایا، پھر کہا کہ اصل میں ایسا ایسا تھا، بہت سمجھا کے تھکا ہوں، مانتا نہیں تھا، خیر آپ لے کر آئے ہیں، بہرحال میرا بیٹا ہے، کیسے اس کو دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کو تنبیہ کرنی تھی.
آپ معافی مانگ لی اور آپ 20 پہ گواہ بن گئے. مجھے امید ہے کہ اس کو ٹھوکر لگ گئی ہے، اب یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. خیر اس کو چائے پانی کرا، اس کو تو رخصت کر دیا دوست کو. اب بچہ فریش ہو گیا، گھر میں خوشی کا ماحول ہوا. گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد باپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ. اب نکالا 2000 کا نوٹ اور کہا بیٹا دیکھو گھر میں کچھ مہمان آنے والے، بازار جاؤ، فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لے کر آؤ، فروٹ کی دکان سے فروٹ لے کر آؤ، کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، بسکٹ لے کر آؤ، نمکین لے کر آؤ، اور یہ دیکھو یہ 1000 روپے کا تقریباً سامان ہوگا اور 500 روپے تمہارے. کوئی چیز کی ضرورت ہو، کھانے پینے میں کچھ کر رہا ہو، کسی استعمال کی چیز لینی ہو تو وہ تمہارے. تو پہلے تو معاف کیا جی، جب معاف کر دیا اب رحم کیا، ترس کھایا. اب 500 روپے دیے نا، اب ترس کھایا. تو اس آیت میں دیکھیے رب اغفر، اللہ جی معاف کر دیجیے، ورحم اور ترس کھا لیجیے. اور آپ تو کائنات میں جو باپ ہے نا جو بچوں پہ ترس کھاتے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں. ایک باپ اپنے بچوں پر، جو روٹھے ہوئے بچوں پر، یا جن بچوں سے روٹھا ہوا باپ تھا ان کو معاف کر کے اتنا ترس نہیں کھاتا جتنا کہ پیارے اللہ آپ اپنے بندوں پر ترس کھاتے ہیں. وانت خیر الراحمین، آپ تو بہترین ترس کھانے والے. تو اس مضمون کے ذریعے سے بھی ہم دعا کیا کریں، بلکہ اس کو تکیہ کلام بنا لیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اوپر آسمان دونوں حصے کو بھر دے گناہوں سے، حالانکہ نہیں بھر سکتا، یہ بہت بڑا اسپیس ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. انسان اور جنات سارے کے سارے مل کے بھی من مرضی کے گناہ کرے تو بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتے، اتنا بڑا خلا ہے. لیکن فرض کرو کہ اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اوپر آسمان اس خلے کو بھر دے تو بھی یہ گناہ محدود ہیں اور اللہ کی رحمت لامحدود ہے. تو بھی یہ گناہ لمیٹیڈ ہیں اور اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ. اور بندہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اگر یہ کہ پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کہتے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں. اللہ ایسے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیا تو استغفار ایک مرتبہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کر لے، ایک بار جوانی میں کر لے، ایک مرتبہ بڑھاپے میں کر لے، تو 1-2 مرتبہ کافی ہو گئے. یہ کیا کہ بار بار استغفار کرے؟ تو اتنے تو کئی مرتبہ گناہ بھی نہیں کرتے اپنے صبح سے شام تک میں، اتنی کوانٹٹی میں تو گناہ بھی نہیں کرتے جتنے مرتبہ کئی مرتبہ 300 400 1000 مرتبہ استغفار کرتے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کے کہنے پہ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں. اب جتنی مرتبہ استغفار کر رہا ہے پھر اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اس کے درجات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کرتے وہ گناہ تھوڑے تھے ان کے کہ اس کے مقابلے میں استغفار کرتے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں بخشایا ہوں، میں اتنا استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو تمہیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ استغفار کرتے تو ایک مرتبہ کر لیتے وہ بھی کافی تھا، اور دوسرے ایک مرتبہ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بخشائے تھے. تو وہاں جواب یہی دیا جاتا ہے کہ محبوب جو استغفار کرتے تھے اس استغفار پر محبوب کے درجات بلند کیے جاتے. بہرحال استغفار کا عمل ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو میٹر اور جو مضمون جو بتایا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، انہی الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تو وہ کہے گا کہ پیارے فرشتے کہیں گے کہ پیارے اللہ آپ اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تو کتنی مرتبہ صبح سے شام تک آپ سے توبہ استغفار کیا کرتا تھا اور آپ کی ولایت مانگتا تھا. تو باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہوں گے پھر بھی پوچھیں گے کہ یہ مانگتا تھا کہ ہاں آن ریکارڈ ہے، ہم نے لکھا ہے، ریکارڈ کیا ہے، یہ مانگتا تھا، آپ کی ولایت مانگتا تھا، گناہوں سے سچی توبہ کرتا تھا. تو کہا کہ اگر یہ مجھ سے مانگتا تھا تو پھر تو اس کو جنت میں لے جاؤ. اگر یہ مجھ سے مانگتا تھا تو مانگنا اس کا کام تھا، دینا میرا کام تھا، میں نے نہیں دیا، وہ میری حکمت تھی، میری مصلحت تھی. اس نے اپنا کام پورا کیا، اس نے اپنا کام پورا کیا. اس نے ہدایت مانگی، میں نے ہدایت نہیں دی. اس نے توفیق مانگی، میں نے توفیق نہیں دی. سمجھے؟ تو اس نے اپنا کام کیا، میں نے نہیں کیا. کیوں؟
میں احکم الحاکمین تھا، میری مرضی. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر دین کے کام جتنے شعبے چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں اور لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں پھر تو قیامت کبھی آئے گی نہیں. قیامت تک آئے گی نہیں، کبھی نہیں آئے گی. کیونکہ جب خیر پھیلے گی اور خیر عام ہوگی تو قیامت تو شرار الناس پہ آئے گی، خیار الناس پہ تھوڑی آئے گی. تو اگر شر بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ کی ایک حکمت چل رہی ہے کہ جب شر غالب ہوگا، خیر مغلوب ہوگی، ایسے لوگوں پہ قیامت آئے گی. تو اب جب اللہ پاک نے ہی ایک نظام چلا رکھا ہے تو ہم سوچیں کہ جب اس نے ہی چلا رکھا وہی نہیں چاہتے کہ خیر غالب آئی مثال کے طور پر، تو پھر ہم کیا کریں اور ہم جو ہے تکیے لگا لگا کے بیٹھ گئے، لیٹ گئے. نہیں نہیں، یہ کام نہیں چلے گا. ہمارا کام ہے کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. پھر حکمت ہے اس کی، وہ حکیم ہے، وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. میں ایک مثال دے کر ایک بات کو واضح کرتا ہوں کہ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہیں تو جب بچوں کی ماں روٹی پکاتی ہے نا، آٹا گوندتی ہے، تو چھوٹی بچی کہتی ہے امی مجھے بھی آٹا دو، مجھے بھی روٹی پکانی ہے. تو وہ تھوڑا سا آٹا گنا ہوا آٹا اس کو دے دیے اور اس پر خشکی لگا دیتی ہے آٹے کی تاکہ اس کے ہاتھوں پہ نہ چپکے. پھر وہ بچی اس سے کھیلتی ہے، بال بناتی ہے، دیوار پہ اس کو رگڑتی ہے اور دنیا جہان کی کھیل کھیل کے آخر میں اس کی روٹی بناتی ہے. وہ روٹی تو نہیں بنتی، سری لنکا جیسا نقشہ کچھ جیسا بن جاتا ہے. گول تو نہیں بن پاتی، ٹیڑھا میڑھا کوئی کسی ملک کا نقشہ بن جاتا ہے. اور وہ لاتی ماں کے پاس، امی میں نے روٹی پکائی. ماں کہتی لاؤ. تو وہ توے پہ اپنی روٹی کنارے کر کے اس کی روٹی سینک دیتی. جب روٹی سینک دیتی ہے پھر کہتے ذرا دامن پھیلاؤ، اور جو سیکھ گئی اس کے دامن میں ڈالتی ہے. جاؤ ابو ریڈنگ روم میں بیٹھے ہیں، ابو سٹنگ روم میں کتاب پڑھ رہے ہیں، جاؤ دکھاؤ. ابھی دوڑتی تک ابو ابو میں نے روٹی پکائی آپ کو. باپ کتاب بند کرتا ہے، دیکھتا ہے اوہ میری بیٹی روٹی وہ کتنی خوبصورت، کتنی شاندار روٹی بنائی ہے. اب اس کو سینے سے لگاتا ہے، پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے. دوستو سچ وہ روٹی کھانے کے قابل ہے جس میں دنیا جہان کا میل لگا ہوا ہے، مٹی کے ذرات لگے ہوئے ہیں، روٹی کی اس کی شکل بھی نہیں ہے جی. تو پھر یہ انعام کیوں دیا جا رہا ہے، یہ بوسہ اور تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اصل میں بچی کی روٹی بنانے کی کوشش کرنے پر دیا جا رہا ہے. اگر وہ کوشش نہ کرتی تو یہ انعام نہ ملتا، یہ محبتیں نہ ملتی. سچ بتاؤں ہمارے اعمال بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں، ہمارے اعمال تو بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں. پھر ان اعمال پہ جو جنت ملے گی وہ ان اعمال کی خوبصورتی پہ نہیں ملے گی، وہ تو خوبصورت ہے ہی نہیں، بلکہ ان اعمال کی جو کوشش ہم نے کی ہے اس کوشش پہ دی جائے گی. واہ واہ میرے بندو شاباش. ایک طرف شیطان تھا تمہارا دشمن، ایک طرف تمہارا نفس تھا، ایک طرف ساری نعمتیں تھیں اور ایک طرف ساری جو ہے دنیا کی کششیں تھیں اور ساری چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی تھی، اور پھر تم نے لات مار کے کوشش کی مجھے سجدے کے میرے سامنے. واہ واہ. اگرچہ وہ سجدے میرے شاہن شان نہیں تھے تمہارے، لیکن تم نے کوشش جو کی، واہ واہ شاباش، میں تمہیں انعام دیتا ہوں. تو جیسے بچی روٹی اگر نہ بنائے تو اس کو انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا. ٹھیک اسی طرح بندہ اگر اعمال نہ کرے تو اللہ کا فضل اس پر متوجہ نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، یقین ہمارے اعمال اس قابل نہیں. ہمارے اعمال سے تو جنت تو کیا دور کی بات ہے. یہ نمک اس کریٹ میں جو نمک بیچتا نا ہمارے اعمال کے بدلے وہ نمک بھی نہیں دے سکتا. جنت تو دور کی بات ہے، ہم تو اعمال کے بدلے نمک کے بھی مستحق نہیں، نمک لینے کے بھی قابل نہیں. لیکن اللہ پاک جو ہمیں جنت عطا فرمائیں گے وہ ہمارے اعمال کی خوبیوں پہ نہیں بلکہ اعمال کی جو ہم نے کوششیں کی ہیں، اللہ پاک ان کوششوں پر ہمیں اپنا فضل اور انعام عطا فرمائیں. اتنی بات یاد رہے گی تو ہم اعمال کی کوششیں کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، بندے محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں. یاد رکھیں جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور گولڈن چانس مبارک گھڑی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، جس گھڑی میں اللہ پاک ہمارے حق میں کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اسی وقت ہمارے اوپر سستی غالب آتی ہے، ہمارے اوپر نفس غالب آتا ہے، ہمارے اوپر شیطان غالب آتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس سے کچھ نفع نہ ہو. تو جس وقت سستی ہو رہی ہے اسی وقت ہمت کر کے اس کام کو کر ڈالو، اللہ پاک جو ہے نواز دے.
नक्शबंदी सिलसिले के एक बुजुर्ग थे, इंतकाल फरमा गए। मैंने उनसे कहा, हजरत दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इस्लाह हाल फरमा दे, अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा दे। फरमाने लगे, मैं आपको ऐसा नुस्खा न बता दूं कि जितनी भी सात मकबूला यानी मकबूल घड़ियां जिसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं, जितनी भी सात मकबूला आपके हिस्से में हो, आप उस वक्त पहचान जाएं और आप उस वक्त जो मांगे आपको मिल जाया करे। ऐसी चीज न बता दो। मैंने कहा हजरत बता दो क्या, जल्दी बताइए। थोड़ी बेतकल्लुफी भी थी उनसे। उन्होंने फरमाया कि जिस वक्त नफ्स के अंदर किसी गुनाह करने का ख्याल आए, नफ्स के अंदर गुनाह करने का ख्याल पैदा हो या आंखों के सामने कोई गुनाह का मंजर पैदा हो, उस वक्त हिम्मत करके उससे बच जाना और उस वक्त जो मांगोगे मिल जाएगा, वही साथ मकबूला है। मैंने पूछा, हजरत कुछ हिकमत बताएंगे? का असल में अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की घड़ी मुतवज्जे होती है। शैतान को मालूम है, शैतान को पता है जी, क्योंकि उसको तो रहो रस्म का अंदाज है ना, वहां रहा है जो है फरिश्तों के साथ। तो वो समझता है कि ये तो दुश्मन है, तो वो नहीं चाहता कि इसका फायदा हो, तो जानबूझकर उस वक्त जो है तुम्हें किसी वसवसे में मुब्तला कर देगा, ख्याल में मुब्तला कर देगा, या किसी तस्वीर को सामने ला के खड़ा कर देगा, या किसी राह चलती हुई औरत की तरफ दिखा देगा, ताकि तुम वो साथ मकबूला का वक्त ज़ाय कर दो, उसमें लग जाओ। तो जब जब हम तन्हाइयों में लेटे हों, हमारे दिल में ये ख्याल आए कि हम किसी से चैटिंग करें, सेटिंग करें, हमारे दिल में ये ख्याल आए कि हम यूट्यूब खोलकर हम गुनाह की चीज़ों को, साइडों को देखें, खोलें, और समझ लो कि इस वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो रही है, इसको हिम्मत करके एक तरफ करो और अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने बैठ जाओ। एक और बात, तहज्जुद का वक्त जिसमें अल्लाह की रहमत छमछम बरसती है, उस वक्त अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को डिटेक्ट जरूर करते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं, उठो और मेरे सामने झुको। लेकिन जो प्यारे होते हैं, सआदतमंद होते हैं, उठते हैं, वुजू करते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो नफ्स शैतान के दाव में आकर मिस कर जाते हैं। तो इस आयत की एक दरखास्त है कि हम क्या करें उस वक्त अगर तहज्जुद पढ़ने की हिम्मत न भी हो तो कम अज कम अपनी चारपाई पे बैठ जाएं और हाथों को फैला लें इन दुआ के लिए और अल्लाह से कुछ मांग लें, ताकि अगर तहज्जुद पढ़ने वालों में शुमार ना हो तो इस वक्त भीख मांगने वालों में तो शुमार हो जाए। क्योंकि इस वक्त जो भीख मांगते हैं वही 1 लाख के बंदे होते हैं जो अल्लाह के प्यारे होते हैं। आलतू फालतू इस वक्त नहीं कोई उठता, उन पर तो गफलत के पर्दे पड़े होते हैं। इस वक्त तो अल्लाह ताला उन्हीं को उठाते हैं और उन्हीं को अपने सामने बिठाते हैं और झुकाते हैं जो अल्लाह के चहीते होते हैं, अल्लाह के प्यारे लाडले होते हैं। इस वक्त औलिया किराम उठते हैं, इस वक्त औलिया किराम अल्लाह से भीख मांगते हैं। लिहाजा उस वक्त हम अगर तहज्जुद भी ना पढ़ें, अल्लाह जी ये सब भी दुख रहा है, अल्लाह दर्द भी हो रहा है, अल्लाह की थकन भी है, नींद भी पूरी नहीं हुई, फिर दिन भर काम करना है, मेरे प्यारे अल्लाह बस आप मुझसे यूं ही राजी हो जाए, आप मुझे बस यूं ही दे दीजिए, आप मुझसे ऐसे ही बस राजी हो जाए। अल्लाह मेरे बच्चे सो रहे हैं, मेरी बीवी सो रही है, अल्लाह मुझे इनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह जो कामकाज कर रहा हूं अल्लाह उसमें नफा दे दीजिए, बरकत दे दीजिए, और प्यारे अल्लाह मुझे अपने मकबूल बंदों में शामिल कर लीजिए बिरहमतिक या रहमत। सो जाए। तो कम अज कम इस वक्त नेक लोग औलिया किराम जो भीख मांगते हैं, सदा लगाते हैं, उनके अंदर तो अपनी काउंटिंग हो गई, शुमार हो गया ना, याद रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला अहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियां हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे रब, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये जुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें।
میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہم تو آپ کے اپنے ہیں اللہ، ہم تو آپ کے بہت پرانے ہیں۔ خاندان کے اندر اگر کوئی فنکشن ہو اور خاندان کا بوڑھا آدمی اپنے مہمانوں کی وزٹ کرنے نکلا ہو اور اپنے پوتے اور نواسے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی کمزور بینائی سے، کمزور نگاہوں سے وہ ایک ایک مہمان کو تاک رہا ہو، فلاں آیا کہ نہیں، فلاں علاقے سے رشتے دار آئے کہ نہیں، فلاں جگہ کے ریلیٹیو آئے کہ نہیں، اور وہ ایک کونے میں دیکھتا ہے، اوہو ہمارا دور کا ایک رشتے دار یہاں چھپ کے بیٹھا ہے، تو اپنے نواسے پوتوں سے کہتا ہے بیٹا ان کو اٹھاؤ، یہ تو ہمارے بہت پرانے ہیں، یہ تو ہمارے بہت پرانے ہیں، بہت پرانے ہیں، ان کو اٹھاؤ یہاں سے لو اور خاص جگہ پہ بٹھاؤ ان کو۔ میرے پیارے اللہ، ہم تو آپ کے بہت پرانے ہیں اللہ، ہماری ماں بھی مومن، ہماری ماں کی ماں بھی مومن، ہمارے باپ بھی مومن، باپ کے باپ بھی مومن، اللہ ہم تو نسلوں سے آپ کے چلے آئے، اللہ ہم تو نسلوں سے آپ سے شناسائی ہے۔ اے میرے پیارے رب، اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجیے اللہ، اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجیے اللہ، اس پرانے رشتے کی لاج رکھ لیجیے۔ پرانے رشتے داری کے لوگ قدر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ بہت پرانا ہے، اللہ اس کی لاج رکھ لیجیے۔ میرے پیارے رب، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب اللہ جی۔ اگر آپ بھی روٹ جائیں ہم کس کو اپنا رب کہیں گے، اور کس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اور کس کے دروازے کو سجدے میں نچھاور کریں گے؟ اے میرے پیارے رب، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ آپ ہی نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ کہ اللہ، جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ فقیر کو، سوال کرنے والے سائل کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، تو اللہ جی آج ہم بھی تو آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم بھی تو آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں ڈانٹیے نہیں، اللہ جھڑکیے نہیں، اللہ جی دے دیجیے اپنی محبت کی بھیک دے دیجیے، معرفت کی بھیک دے دیجیے، تقوی کی بھیک دے دیجیے، کہ اللہ اپنے عشق و محبت کی بھیک دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ دے دیجیے، رب کریم دے دیجیے، پیارے اللہ دے دیجیے۔ آپ نے تو فرمایا اما السائل فلا تنہر، سائل کو ڈانٹو نہیں، سائل کا بھی حق ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ جی۔ دھوبی کی دکان پر لانڈری والے کے یہاں میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں تو کبھی نہیں پوچھتا، کبھی نہیں کہتا بھائی تم میلے کیوں لے کر آتے ہو، وہ جانتا ہے کہ لوگ میلے کر کے میرے پاس لاتے ہیں اور میں ہوں ہی صاف کرنے والا۔ اے اللہ جی، ہم ہیں ہی بندے اور ہیں ہی گندے، آپ ہمیں پاک کر دیجیے، آپ ہمیں صاف کر دیجیے۔ مت پوچھئے کہ میلے دل لے کر کیوں بیٹھے ہو، اللہ اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں، اللہ اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں۔ میرے پیارے رب، مائیں اپنے گندے بچے کو دیکھتی ہیں تو سب سے زیادہ توجہ ماں کی اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ایک گھر میں ایک ماں کے 4 بچے ہوں، 3 صاف ستھرے ہوں اور ایک نے گندگی کر رکھی ہو، نجاست میں لتڑا ہوا ہو، اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں، تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ماں جانتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی اٹھا لے گا، لیکن میرے گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ میرے پیارے اللہ، بچہ جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے ماں کی توجہ کا اتنا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آسمان کی چھت کے نیچے آپ کو اربوں خربوں بندے ہیں اور آپ کے پیارے ہیں، اللہ ہم جیسے گندے بھی تو ہیں، اللہ ہمارا خیال کر لیجیے، ہمارا خیال کر لیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں پاک کر دیجیے، ہمیں صاف کر دیجیے، ہمیں دھو دیجیے، دھوبی بیٹا چاند کا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی سچی توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیجیے اور اچھے اعمال کی توفیق دے دیجیے، دل کے اندھیروں کو دور کر دیجیے، دل میں اجالا نصیب فرما دیجیے۔ کہ اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ اللہ امت کا جو نقصان ہوا ہے، کہ اللہ جو لوگوں کے کارخانے بند ہوئے، لوگوں کے کارخانے دیر سے کھلے، مزدور غائب ہوئے، میرے پیارے رب سب کی بھرپائی عافیت کے ساتھ کر دیجیے، تھوڑی سی محنت میں تھوڑے دنوں میں سب کی تلافی کر دیجیے۔ اللہ پھر سے بہار عطا فرما دیجیے، اللہ جی مدارس عربیہ کو کھول دیجیے، یا اللہ دینی چلت پھرت کو یا اللہ قائم فرما دیجیے، یا اللہ اجتماعات کو عام کر دیجیے، قائم فرما دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ وہ چھوٹے معصوم بچے جو صبح مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو رحمان الرحیم کہہ کے پکارا کرتے تھے، اللہ یہ بچے ضائع ہو رہے ہیں، اللہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کھیلتے پھر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان کی درسگاہوں کو بحال کر دیجیے، اللہ ان کی درسگاہوں کو بحال کر دیجیے۔ اللہ جو بچے حدیث کا سبق پڑھنے والے تھے اور آخری سال میں داخل ہونے والے تھے، اللہ حدیث کا سبق لیٹ ہو گیا، بہت لیٹ ہو گیا،
بڑا نقصان ہو گیا. اللہ بوڑھے بوڑھے استاد اپنے گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ سب کو مصروف کر دیجئے, مشغول کر دیجئے, عافیت کے ساتھ درس و تدریس اللہ قائم فرما دیجئے, شروع کر دیجئے. کہ اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا دن مانگے عطا فرما, مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر